اس تفرقے کا جو نقصان اخروی کیا ہے وہ تو بھی بیان کر رہا ہوں میں روایات سے. دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ آپ کا بھی تعلق گاؤں ہی سے ہے, خبریں ہیں. ہاں تو خبریں تو ملتی. کون سا بڑے گاؤں؟ شاہ گنج والا. تو وہاں کا قصہ معلوم ہے پردھانی کا؟ آپ کو معلوم ہے نا. دنیاوی نقصان کیا ہے؟ اکثر جگہوں پر اس سال کا میں بتا رہا ہوں الیکشن کا, کہ جہاں شیعہ لوگ کھڑے تھے کوئی 10 ووٹ سے ہارا ہے, کوئی 15 ووٹ سے ہارا ہے, کوئی 5 ووٹ سے ہارا ہے. اور جب ڈیپ میں جائیے گا ہارنے کے اسباب میں پتہ چلے گا 3 شیعہ کھڑے ہو گئے تھے, 4. ہاں تو یہ جتنے نقصانات دنیاوی آپ کے ہوئے ہیں وہ تفرقے کی بنیاد پر ہوئے ہیں. اتفاق سے الیکشن سے 15 دن پہلے ایک گاؤں میں چلے گئے ہم, میں نام نہیں لوں گا اس گاؤں کا. وہاں بھی ایسے ہی 3-4 لوگ کھڑے تھے. ممبر پر گئے, ہم نے جو ہے وہ برداشت اور یہ اور وہ سورہ یوسف پڑھنا شروع کیا, اسی کو ٹارگٹ بنا کے. میں نے کہا بھائی یہ 3 لوگ جو کھڑے ہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, نہ ہم ان کی طرف ہیں, نہ ان کو جانتے ہیں, نہ ان کو جانتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا نا کہ ان 3-4 میں کون ڈیزرو کر رہا ہے, کون نکل سکتا ہے, اس کا لحاظ کر لو. ان سے مت کہو کہ بیٹھ جائیں, لیکن ووٹ دینے والوں تم یہ خیال کرو لاکھ تمہارے خاندان کا ہے, اگر نہیں جیت پا رہا ہے تو اس کی طرف جا سکتے ہو. آغا الیکشن ختم ہو گیا. الیکشن کے بعد 3-4 دن کے بعد جیتے ہوئے پردھان کا فون آیا, مولوی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کی مجلس کا اثر ہوا, 20 ووٹ سے جیت گیا میں. ہاں ایسا ہی کچھ, یعنی اگر 10-12 لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہوتے تو گیا تھا معاملہ. تو یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں ہمارے اختلافات کا. آخرت کا کیا نقصان ہے وہ اب روایات سنیے. صلوات بر محمد. فرماتے ہیں پیغمبر اکرم سے, آپ جانتے ہیں کہ عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جیب سے باتیں کم کہی جائیں, اہل بیت کے اقوال زیادہ پہنچائے جائیں, اس لیے کہ ہماری زبان میں نہ وہ اثر ہے نہ وہ دم ہے, لیکن اہل بیت کی زبان میں تو ہے نہ اثر, تو ہو سکتا ہے کسی پر اثر ہو جائے. تو اپنی جیب سے اپنی تحقیق و تحلیل, اپنا نظریہ پیش کرنے کے بجائے سیدھے سیدھے حدیث ائمہ پیش کرو, شاید کسی پہ اثر ہو جائے. یہ روایت جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان. پیغمبر فرماتے ہیں شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے. قرآن بھی جب پڑھیں گے آپ تو قرآن میں آپ کو یہ ملے گا ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. یہاں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ دشمن ہے, کس ٹائپ کا دشمن ہے؟ فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان. ذئب کہتے ہیں بھیڑیا. پیغمبر فرماتے ہیں شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے. کذئب الغنم, جیسے بھیڑ کے لیے خطرناک بھیڑیا ہے ویسے ہی انسان کے لیے خطرناک کون ہے؟ شیطان ہے, بھیڑیا ہے. لیکن یہ بھیڑیا جنرلی عام طور پر کن بھیڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے, ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے. گلہ چل رہا ہے, 1-2 بھیڑ سائیڈ ہو گئی ہے, کنارے ہو گئی ہے, تو بھیڑیا جو ہے گلے پر حملہ کرنے کے بجائے جو اکلوتی ہے بس اس کو اٹھاتا اور چلا جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا جیسے بھیڑیا گلے سے الگ بھیڑ پر آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے, ویسے ہی وہ انسان جو جماعت سے الگ ہے اس پر زیادہ جلدی اس کا جادو چلتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا فرماتے ہیں یأخذ الشاة القاصیہ والناحیہ. بھیڑیا جو ہے وہ اکلوتی بھیڑ کو آسانی سے شکار کرتا ہے. فإیاکم والشعاب, لہذا خبردار گروپ بازی سے بچو, ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچو. وعلیکم بالجماعہ, جماعت کے ساتھ رہو. آپ دیکھیے اسی پر آپ غور کیجیے. اب تو چلیے یہ حالات ہیں انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گے.